جی السلام علیکم وعلیکم سید ساجد عباس نقوی صاحب جو ہمارے ہستونیت پر خطاطی کے استاد ہیں، ان کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا، بہت شکریہ بہت شکریہ. اور شیحان حسن جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہوں گا، اور جو تاخیر ہوئی ہے اس کے لیے معذرت، تھوڑی تکنیکی وجوہات کی بنا پر، کیونکہ استاد صاحب چکوال میں ہیں، شیحان کسی اور کنٹونمنٹ میں ہیں، ہم اپر مال میں ہیں. آج کا جو موضوع ہے، خاص طور پہ خطاطی کے حوالے سے، اس میں جو خاص ایک جو پہلو تھا جس کے بارے میں کافی عرصے سے تیمور صاحب کے ساتھ بھی اور تمام جو احباب ہیں ان کے ساتھ چل رہا تھا، اور خطاطی کی تعلیم کے حوالے سے یہ بات بہت ابھر کر کے سامنے آ رہی تھی کہ خط سیکھا بھی جا رہا ہے اور سکھایا بھی جا رہا ہے. ہم کنٹمپریری بات کریں، جتنی بھی کوششیں ہیں ماشاءاللہ سے سب قابل قدر کوششیں ہیں. جہاں پہ بھی جتنے باپ، جتنے محترم استاد صاحبان ملک میں جس کونے میں بھی اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو کاوش کر رہے ہیں، وہ بہرحال بہت قابل قدر، بہت لیکن ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں مجموعی طور پہ، کلی طور پہ بھی ایک انحطاط ہے ہمارے. اگر ہم شخصی رویوں کی بات کر لیں یا معاشرتی طرز عمل کی، اجتماعی طرز عمل کی بات کر لیں، تو جتنے بھی ہمارے پاس اصناف ہیں اس وقت علم کی یا صاحبان علم جہاں جہاں جڑے ہوئے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں شاید اس طریقے سے چیز کو سمجھا نہیں جا رہا. اچھا، اسی وقت میں ہم یہ چیز بھی پیش نظر رہے کہ کام کرنے والے کام کر رہے ہیں. میں نا چیز تو کسی اس میں شمار نہیں ہوں. تیمور صاحب جیسے اور آپ سب جو لوگ سننے والے ہیں، جو ذخیرہ ذہن رکھتے ہیں، وہ اسی وقت میں اس چیز کو آگے لے کر اور بڑھنے کی صحیح بھی کر رہے ہیں. اور یہ آج کی جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اسی کاوش کا حصہ ہے.
جب مجھے کہا گیا کہ اس کے بارے میں بات کرنی ہے اور خاص طور پہ اس پہلو سے بات کرنی ہے کہ ایک سیکھنے والا جب اس علم شریف کی طرف، اس علم خط کی طرف متوجہ ہوتا ہے کسی سیکھے، تو اس کے سامنے کیا چیز ہونی چاہیے؟ یعنی کہ سادہ لفظوں میں ایک پرسیپشن بلڈنگ ہمیں کرنی ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ جو میرا بھی تجربہ رہا اس تعلیم خط کے حوالے سے جب سے میں وابستہ ہوں، کہ مختلف اذہان کے لوگ، مختلف جو ایک ذہنی پس منظر ان کا ہوتا ہے اس کو لے کر کے آتے ہیں خطاطی کو سیکھنے کے لیے. تو ایک اسٹینڈرڈ ورژن ہمارے ہاں لازماً کنوے ہونا چاہیے کہ اب جب لوگ آتے ہیں تو وہ مختلف رویوں کا اظہار کرتے ہیں، مختلف ان کی ترجیحات ہوتی. تو ایک طرف یہ بات درست ہے کہ آپ جو ایک انڈیویجول ایک اپنی ترجیحات کو لے کر کے آتا ہے، آپ اس کی انڈیویجوالٹی کو ہٹ نہیں کر سکتے، وہ بہرحال اپنی جگہ موجود رہے گی. لیکن ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ ورژن، ایک ایک ایسا اسٹینڈرڈ روٹ ضرور ہونا چاہیے جس کو ہر ایک کو پتہ ہو کہ میں نے اس طرف سے آنا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ کیسا روٹ ہے، اسی خاص نقطے کی طرف توجہ دلانے کے لیے آج ہمارا یہ گفتگو کا اہتمام کیا گیا کہ وہ روٹ کیا ہے. بیسیکلی ہمیں کیا روٹ اڈاپٹ کرنا ہے خط کی طرف، علم خط کی طرف، خاص طور پہ جو ہمارے ہاں کا یہی رستہ ہم مشخص کریں گے. تو ہمارے ہاں یہ جو بعض اوقات یہ چیزیں کہی جاتی ہیں کہ یہ علم روبہ زوال ہے، یا اس میں اس طریقے سے ترقی نہیں ہو پا رہی ہے، اس طریقے سے آگے نہیں بڑھا جا رہا. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس خاص روٹ کو مشخص کرنا، اس خاص رستے کو مشخص کرنا، یہی ہماری تہذیبی اور معاشرتی زندگی کی آگے جا کر کے شناخت بنے گا. اور کم و بیش سبھی لوگ، چاہے بحیثیت استاد، بحیثیت طالب علم، بحیثیت فرد واحد، بحیثیت معاشرہ، ہم اسی جستجو میں ہیں. اسی چہرے کو جب کوئی مشخص کر لیتا ہے تو ہم اسے دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کے حوالے سے یا تہذیبی قوم کے حوالے سے ان کو جانتے ہیں. تو ہم جب یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم ابھی تک اپنی اس تہذیبی شناخت کے عروج پر نہیں پہنچ پائے ہیں، تو لیٹ می سے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے جو مقرر کردہ رستے تھے ان کو ہم نے چھوڑ دیا. تو جو خاص پہلو علم خط کو سیکھنے کے حوالے سے آج ہم جس پر بات کر رہے ہیں، وہ یہ تھا کہ جب مختلف لوگ آتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ شاید یہ کچھ دنوں کی بات ہے. اور یہی رویہ ہمارے ہاں کلن بھی پیدا ہو چکا ہے کہ ہم محنت سے اور اس کی جو ایکسپیریئر ڈگری ہے، ریاضت جسے ہم کہتے ہیں، اس سے ہمارا واسطہ بہت کم رہا ہے، ہو چکا ہے. تو لیکن بہرحال ابھی بہت کچھ باقی ہے. الحمدللہ بہت جی خوش ہوا حال ہی سے مل کر. ابھی کچھ لوگ ہیں باقی جہاں میں، تو ماشاءاللہ سب لوگ جو صحیح میں اس کاوش میں آج کے وقت میں، اور خاص طور ایون اس مشکل وقت میں بھی جب ساری دنیا بند ہے اور ہم جہاں بیٹھ کے اپنے صحیح کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہ اور بھی ایک قابل قدر کوشش ہے. اور اس چیز کی طرف نشاندہی ہے کہ ہم میں آگے بڑھنے کا ایک مادہ ہے. تو آج کی جو گفتگو کا عنوان چنا اسی حوالے سے، اس کو خاص طور پہ نام دیا گیا آداب المشق. کہ ایک سیکھنے والا خاص طور پہ
یہ خاص طور بالکل جو ہمارا اسکول آف کیلیگرافی ہے، ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی نکات ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، یہ ہمارے ہی اسکول آف کیلیگرافی کی یا ہمارے یہاں کا جو پورا، کیونکہ گفتگو بہت طویل ہو سکتی ہے، بات بہت سے پہلوؤں کی طرف نکل سکتی ہے، یہ سمندر کو کوزوں میں بند کرنے کی بات ہے، لیکن بہرحال جتنی بات آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ آداب المشق، دو اس سرنامے کے دو الفاظوں کا مجموعہ ہے یہ مرکب، آداب اور مشق، مشق کے آداب۔ تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشق کیا ہے، اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے، اور اسی میں پھر یہ بات طے ہو جائے گی کہ ہمارے ہاں جو سیکھنے والا ذہن ہے وہ ان آداب کو اس طریقے سے بروئے کار لائے، اور آنے والا کس طریقے سے اس پورے نظام کو سمجھے۔ اور جیسا پہلے ہم نے کہا کہ یہ وہی روٹ ہے آداب المشق جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اس شاہراہ کا نام اگر آپ لکھنا چاہیں تو اس کے شروع میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ شاہراہ آداب المشق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی روٹ سے، اسی رستے سے ہو کے ہم اس ریاضت کی معراج پہ پہنچ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ جو عظیم ورثہ خطاطی کا، علم خط کا، علم قلم و کتابت کا آپ جو ہمارے یہاں دیکھتے ہیں، تو یہی رستہ آپ کو مشخص کرنا ہے، اور اس روٹ کا نام، اس شاہراہ کا نام ہے آداب المشق۔ آداب المشق، مشق کے آداب۔ مشق کیا ہے؟ پہلے ہم اس بات کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ مشق کیا ہے۔ علم خط میں جب سے اسلامی خطاطی کا عروج آیا، قرآن پاک کا ایک لکھنے کا، اور اس کو، تو یہ لفظ کا شروع سے، بہت شروع سے خطاطی کے ساتھ تعلق ہے، علم خط کے ساتھ تعلق ہے۔ مشق کا مطلب پریکٹس، ریہرسل، بار بار کی تکرار کو، بار بار کی کوشش کو مشق کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جب ہم علم خط کی بات کرتے ہیں تو یہ مشق بدرجہ ریاضت ہے، ان عام درجے کی مشق ہمیں نہیں چاہیے کہ بس ہم ایک چیز کو کر رہے ہیں لیکن ایک عامیانہ درجے میں۔ یاد رہے کہ ہم اس روٹ کو مشخص کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس رستے کو مشخص کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس رستے کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہمیں ریکوائرڈ ہے۔ علم خط مانگتا ہے آپ سے کہ ایک سیکھنے والا مجھے آئے تو اس روٹ سے ہو کے آئے، اس رستے سے آ کے وہ مجھے جب دیکھے گا تو مجھے تمام تر اپنی استھیٹکس اور جمالیات اور اپنی حسن آفرینی کے ساتھ وہ مجھے جان پائے گا۔ یہاں پہ ریاضت کا لفظ ہم نے استعمال کیا۔ اب ریاضت مشق کی ایک اسپیریٹ شیپ ہے، محنت کی ایک اسپیریٹ شیپ ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ریاضت کرنی ہے، مشق کو اس درجے پہ پہنچانا ہے تو وہ ریاضت کا درجہ اختیار کرے۔ علم خط اور ریاضت، یا دوسرے لفظوں میں، عام لفظوں میں جسے ہم نے مشق کا نام دیا، اسے مشق عشق بھی کہا جاتا ہے۔ ریاضت کے سخت لفظ کو ہم نے ایک بڑا خوبصورت نام دے دیا، جسے ہم کہتے ہیں مشق عشق، کیونکہ ریاضت عام درجے کی محنت، عام درجے کی مشق، ریاضت بنتی ہی جب ہے جب اس میں عشق کا سایہ اس پہ آتا ہے، اس کی روح اس میں ڈلتی ہے،
تو وہ ایک عام درجے کی جو محنت ہے وہ ہماری اوج و کمال پہ پہنچتی ہے اور ریاضت کا درجہ اختیار کرتی ہے۔ بات کو ہم ایک آیت کریمہ سے شروع کرتے ہیں کہ ان کل شیء خلقنا بقدر، کہ خدا نے ہر چیز کو اس کی قدر کے ساتھ پیدا کیا۔ قدر کیا ہے؟ ہمارے یہاں قدر کا لفظ جو ہے وہ تو قدر کے مطلب کو ہم اس میں ہمارا جو مین محور ہوگا وہ قدر کا لفظ ہوگا کہ خدا نے ہر چیز کو اس کی مقدار کے مطابق، اس کی قدر کے مطابق، اس کی معین کردہ حدود و قیود کے مطابق پیدا کیا۔ اسی قدر کے معاملے کے ارد گرد ہی یہ تمام بات ہماری گھومتی ہے۔ خدا نے یہ جتنا بھی نظام قائم کیا ہے اس دنیا میں، اس کی خوبصورتی پہ اگر آپ توجہ دیں، یعنی کہ 3-4 لفظوں کا ہمارا ساتھ رہے گا: جمالیات، خوبصورتی، قدر، حساب کتاب، معین و مقدار اور ریاضت۔ ان چیزوں کا مجموعہ اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا تو ہم آج کی گوگل چیز کا جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ انشاءاللہ میں اپنی پوری صحیح کروں گا کہ میں اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچا پاؤں۔ تو یہ قدر کو پہچاننا کہ یہ معین کردہ چیز کیا ہے۔ خدا نے یوں ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو ہر چیز کو یوں ہی کیوں نہیں بنا دی؟ چاہے تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس نے قدر کیوں مقرر کی ہے؟ یعنی کہ اگر ہم حسن زندگی دیکھیں، حسن کائنات دیکھیں، حسن ذات دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں، باہر دیکھیں، اور اپنی ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے بڑی چیز تک بھی دیکھیں، تو ہمیں یہ قدر کی ہی کار فرمائی نظر آتی ہے کہ اگر اس قدر کے معاملے میں سے کوئی چیز بھی باہر نکل جاتی تو ہم جسے اپنی بہت کامن لینگویج میں اسے کہتے ہیں کہ ایب نارملٹی، ہماری نظریں اسے ایک ایب نارمل چیز کی طرح دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، ایک غیر معمولی چیز کی طرح۔ اور اچھا، یہ غیر معمولی ہونا کوئی مثبت معنوں میں نہیں ہے، یقیناً ہم اسے بدصورتی کے معنوں میں ہی کہتے ہیں۔ ایک ٹوٹا ہوا مکان، ایک بے حلیہ انسان، ٹھیک ہے، ایک کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا آبجیکٹ، کوئی بھی، چاہے اس کا تعلق ہمارے زمان و مکان کے ساتھ ہو، ہم اپنی ذات سے باہر نکل کے اس رات اور دن کی خوبصورتی کو دیکھ لیتے ہیں کہ رات اپنی جگہ معین ہے اور رات کی خوبصورتی ہے، دن کی اپنی ایک اسلوب ہے، اس کی اپنی ایک معین مقدار ہے، اور وہ اسی میں ہمیں خوبصورت لگتا ہے۔ اگر کسی دن سورج رات کو نکل آئے اور چاند ہمیں دن کو دیکھنا پڑے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت خوفناک چیز ہوگی، جسے ہم شاید کسی بھی طریقے سے ایستھیٹکس کے ساتھ نہ جوڑ سکیں۔ 14ویں کا چاند ہمیں رات کے وقت میں ہی جچتا ہے اور وہ ہمارے حواس کو جیسا بھی متاثر کرتا ہے۔ ایک سورج کا تعلق دن کے ساتھ ہے، اس کی روشنی پورے عالم کو سیراب چکا چوند کرتی ہے، سب کا تعلق قدر کے ساتھ ہے۔ کسی بھی شکل کو آپ اس کے معین کردہ قدر سے ہٹا کر کے دیکھیں تو یہ پورے جو ہم نے ایک ریاضت کا، جمالیات کا اور قدر کا تعلق جوڑا ہے، یہ ٹوٹ جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا، اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ریاضت کیا ہے؟ ریاضت اسی قدر کو جاننے کا نام ہے، اسی قدر کو، یعنی کہ خطات ہم اس کو بالکل علم خط کے حوالے سے جو ہماری کوشش و کاوش ہے اور جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے ساتھ اس کا کوشش کریں گے کہ تعلق گفتگو کے ہر جملے میں برقرار رہے۔ یعنی کہ بات ہم صوفیاء سے شروع کرتے ہیں، یہ کیونکہ یہ لفظ تصوف کے ساتھ، صوفیاء کے ساتھ بہت سمجھیں کہ جیسے جسم میں روح ہوتی ہے اس طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ ایک خدا کا ولی، ایک صوفی ریاضت کیوں کرتا ہے؟ وہ کس چیز کو تلاش کرتا ہے؟ اپنے اندر کی قدر کو،
اپنے اندر کی معین کردہ حدود کو کہ خدا نے مجھے کیسا بنایا ہے، کیا کچھ عطا کیا ہے، اس قدر کو جب ہم پہچان لیتے ہیں تو اپنے اندر کی خوبصورتی کو بھی جان لیتے ہیں اور رب تعالیٰ کی خوبصورتی کو بھی جان لیتے ہیں. اور اسی چیز کو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کی کرم اللہ وجہ کی جو ذات شریف ہے، انہوں نے ایک جملے میں بیان کیا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچانا، جس نے اپنی قدر کو، اپنی مقدار کو پہچانا، اس نے رب کو پہچان لیا. تو یہ کچھ معاملہ اس طریقے سے. اچھا، اب ہم ان باتوں کا اپنے علم خط کی بات سے کیا ربط جوڑتے ہیں، کیونکہ ہمارا براہ راست تعلق بن رہا ہے ریاضت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، صحیح کے ساتھ. اور ریاضت کس چیز کو تلاش کر رہی ہے؟ قدر کو. اچھا، قدر کے اس طرف ایک اور لفظ بھی کھڑا ہوا جس کا بھی ہم نے تذکرہ بھی کیا، کہ جب ہم کسی چیز کی معین کردہ مقدار کو، اس کے اصول کو ریاضت کے تھرو جان لیتے ہیں، کسب کر لیتے ہیں، تو نتیجتاً ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ نتیجتاً ہم حسن کے اس معیار پہ پہنچ جاتے ہیں، جمال کے اس معیار پہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ کسی بھی حسن آفرین، حسن کو ایڈمائر کرنے والی آنکھ کی بھوک ہو سکتی ہے، اس کی چاہت ہو سکتی ہے، اٹریکشن ہو سکتی ہے کہ مجھے اس درجے کا حسن دیکھنے کو ملے، جو کہ کم و بیش بحیثیت انسان ہم سبھی میں یہ بھوک اور طلب موجود ہے کہ ہم ہر چیز کی خوبصورتی کو ہم عروج پہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میرے سامنے ایک بہت خوبصورت چیز ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی بہتری چیز میرے سامنے موجود ہو، تو میرے سامنے بہت فطری چوائس جو ہوگی، تو سب سے خوبصورت چیز میں اسے ہمیشہ ترجیح دوں گا، آپٹ دوں گا، میری آنکھ فطری طور پہ اسے ایڈمائر کرے. تو قدر جاننے کا کیا نتیجہ ہے؟ یہ نتیجہ ہے اس حسن کو حاصل کرنا. دوستان عزیزان، علم خط میں، خطاطی میں اسی پورے نظام کو اڈاپٹ کیا گیا کہ ریاضت کے ذریعے ہم وہ الفاظ اور مرکبات اور مفردات، ان کی قدر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اتنا اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں کہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ پھر ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے رگوں میں، ہمارے رگو پے میں سرایت کر جاتی. یہی ایک خطاط کا اوج و کمال ہے. اسی سوچ کو لے کر کے یہی وہ روٹ ہے، یہی وہ رستہ ہے، یہی وہ راہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کو کوئی نئے سرے سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہ ایک فارگوٹن پاتھ ہے جو ماضی میں ہمارے جو اسلاف تھے ان کا، یہ بلکہ شاید ہم تو اس تک ابھی بہت وقت لگے. اگر ہم لوٹنے کی کوشش کریں یا وہاں تک پہنچنے کی بات کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت وقت لگے. لیکن بہرحال پہلا قدم ضرور اٹھنا چاہیے. یا ہم کہیں بھی ہیں اس راستے میں تو ہمیں اپنے سفر کی، اپنے اس منزل تک پہنچنے کی رفتار کو تیز کرنا چاہیے. اور یا رفتار جیسی بھی ہے، منزل تک پہنچنے کا مصمم ارادہ ضرور ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں جو ہمارے اسلاف رہے ہیں، انہوں نے اس ریاضت، جمالیات اور قدر کے جتنے بھی ہمارے ہاں یہ عوامل کار فرما رہے ہیں، اس کو بارہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے اس کو ہم تک لفظوں کی صورت میں، ہر طریقے سے اپنے کام کی صورت میں
پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں گا. ہمارے ماضی کے اسلاف میں بہت بڑے بڑے نام، اور زبان پہ ان کا نام لانا اور انہیں ہماری جو ہستیاں ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، لیکن بہرحال انہی کے کام سے ہمیں سیکھنا بھی ہے، انہی کے کام سے ہمیں اپنی آنکھوں کو روشنی مہیا کرنی ہے تاکہ ہمیں یہ رستہ بہت اچھے سے نظر آ سکے. تو میں جو سرنامہ ہے اس حوالے سے وہ مولانا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات شریف کے ان کے تعلیم خط کے حوالے سے آپ کے اقوال جو ہیں وہ ایک آئین خط کی آئین یا ایک کانسٹیٹیوشن آف کیلیگرافی کی کا درجہ رکھتے ہیں، اور باقی بھی جو آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو بجا طور پہ آپ کو لگے گا کہ یہ واقعتاً کانسٹیٹیوشن آف کیلیگرافی ہے. یعنی کہ اگر آپ پتہ پوچھنا چاہیں کہ شاہراہ جس شاہراہ پہ ہم جانا چاہتے ہیں اس شاہراہ کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا، کس طرف جانا ہے، تو یقیناً یہ جو آئین ہے یہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ آپ نے اس طرف جانا ہے، اس طرف سے آپ کو یہ رستہ ملے گا. تو اس میں پہلا جو قول آداب المشق کے حوالے سے کہ آپ کو وہ کون سے آداب ہیں، وہ کون سے پرنسپلز ہیں، کون سے وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ملحوظ خاطر رکھنی ہیں تاکہ آپ اس شاہراہ پہ، اس روٹ پہ، اس رستے پہ جو ریاضت کا رستہ ہے، جس کی منزل حسن آفرینی ہے، جس کی منزل حسن حق تعالیٰ ہو، یا کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ اگر اپنی قدر بھی پہچان لیتے ہیں تو آپ خدا تعالیٰ کی قدر کو تو ہم درک نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک ضرور اس کا جلوہ ضرور دیکھ سکتے ہیں اپنی ذات کے اندر ہی. اور اس میں پھر عرض میری طرف سے جو مولا کے الفاظ ہیں میں ان کو آپ تک پہنچانا چاہوں گا. یہ حدیث یا قول کہہ لیں، اس کا جو دو حصے ہیں. ہاں یہاں پہ یہ مکمل ہے ماشاءاللہ سے، یہ آپ تک مکمل پہنچ جائے گی. کہ اس میں علم کا لفظ ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو جو بہت جگہوں پہ ملے گا وہ الخط مخفی، یا یہاں پہ علم ان حسن الخط، علم ان حسن الخط فی تعلیم الاستاد، یا جیسے دوسرے اقوال میں آیا ہے کہ خط مخفی فی تعلیم الاستاد وقوامہ فی کثرت المشق، کثرت المشق وترکیب المرکبات وبقاؤہ علی الاسلام والمسلم وفی ترک المنہیات ومحافظت الصلاۃ ومعرفت المفردات. صدق اللہ. اچھا، یہ حدیث مبارک، قول مبارک جو ہے یہ ایک مکمل طور پہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں آپ کو پورے کا پورا ایک ڈاکٹرن دے دیا گیا کہ اگر آپ اس کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے جو اس کی قدر کو شناخت کرنا چاہتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس وہ کیا شاہراہ پہ چلنے کا آپ کے پاس زیادہ سفر کیا ہونا چاہیے، اس رستے پہ جانے کے لیے آپ کے پاس سامان سفر کیا ہونا چاہیے. تو اس میں پہلا جو نقطہ ہمارے پاس ہے وہ کہ تعلیم الاستاد. خطاطی میں ہمارے اسکول آف کیلیگرافی میں، یعنی کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ پہلا نقطہ آ رہا ہے کہ خط کی تعلیم کچھ چیزوں میں مخفی ہے، یا حسن خط کچھ چیزوں میں مخفی ہے جنہیں ہمیں جاننا ہے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ اس میں پہلی چیز ہے
تعلیم الاستاد، استاد کی تعلیم، استاد سے ایک رشتہ، ایک ناطہ، اور کم و بیش یہ تعلق استاد کے ساتھ خاص طور پہ خطاطی کی تعلیم کے حوالے سے، علم خط کی تعلیم کے حوالے سے، جو ہمارے اسلاف کا ایک رویہ اور روش رہی ہے، یہ تعلق مرید اور مرشد کے تعلق سے کمتر نہیں، یعنی کہ استاد کی تعلیم کو اس درجہ اہمیت دی گئی اور استاد کو اس درجہ ایک اسٹیٹس دیا گیا تعلیم خط میں، ہمارے اسکول آف کیلیگرافی میں، اور استاد کا ہونا حضوری طور پہ استاد کا لفظ خطاطی میں ایک بہت اہم ہے، اور مرشد کے معنی میں کیوں لیا گیا؟ کیونکہ ایک نقطہ جو ہم آگے جا کے جس پہ بات کریں گے کہ خطاطی کا ایک علم خط کا ایک روحانی اثر ہے، ایک روحانی پہلو ہے، ایک روحانی قالب ہے، تو جب روحانیات کی بات جب کسی بھی عنوان کے ساتھ جڑتی ہے تو اس کے ساتھ پھر اس میں جو اس علم کو سکھانے والا ہوگا وہ بدرجہ مرشد کے طور پہ ہی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ جو شخصیت یا جو ہستی آپ کی روح کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، جو آپ کی روح کی آبیاری کر رہی ہے، ٹھیک، تو اس کا تعلق پھر آپ اس سے کم تر سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ تو بات ہے استاد کی، اساتذہ کا ایک اپنا ایک اثر ہے، ایک روحانی اثر ہے، ایک ان کا اپنا ایک یہ جو اس فن شریف کے طالب علم ہیں وہ اس بات کو خود بخوبی جانتے ہیں کہ استاد کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کا روحانی اثر لینا یہ کیا معنی رکھتا ہے۔ اچھا، اس میں دوسرا جو بہت اہم نقطہ آتا ہے جس کا تعلق ہم نے ابھی جو لفظ بولا تھا، لفظ ریاضت، وَقِوَامُهُ فی کثرت المشق، کثرت المشق، قوامُهُ فی کثرت المشق، یعنی کہ کثرت المشق میں قائم ہو جانا۔ اچھا، جس طرح ہم نماز کے معنوں میں قرآن پاک میں جب نماز کا تذکرہ کیا گیا تو اسے اقیم الصلاۃ کا کہ اصطلاح سے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی کہ نماز پڑھنے کا ہمیں نہیں، نماز کو قائم کرنے کا ہمیں حکم، یعنی کہ ایک کنٹینیوٹی ہے اس میں، ایک انڈیفینٹ کنٹینیوٹی ہے، انڈیفینٹ اس کو ایک چیز کی کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اب اس کے دوسری طرف کوئی ہمارے پاس فل سٹاپ نہیں ہے کہ کب تک قائم کرنا ہے، جب تک ہے تب تک قائم کرنا۔ تو خطاطی میں بھی یہی چیز ہے، وَقِوَامُهُ فِي کثرت المشق، خطاط کی آخری سانس تک اس کے ساتھ رہتا، کیونکہ جب یہ بعنوان ریاضت ہے تو یہ انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے احباب جب اس دائرے میں داخل ہوں گے تو پھر اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مبتدی کی مشق کیا ہوتی ہے، ایک جو متوسط درجے پہ ہے اس کی مشق کیا ہوتی ہے، جب ایک استاد کے درجے پہ کوئی پہنچ گیا اس کی مشق کا کیا معنی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں گائکی کے ساتھ اس کا بہت گہرا ایک تعلق ہے، یہ خود بذات خود ایک علیحدہ ٹاپک ہے، علیحدہ ایک سمجھیں کہ پوری بحث اور اس میں پوری کنورسیشن گفتگو موجود ہے، لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نیا سیکھنے والا ہے جو سر کو سیکھتا ہے، اس کی اپنی ایک مشق ہے، ایک ریاضت ہے۔ اس کے بعد جب وہ ایک اس سے آگے والی سٹیج پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ اس کی ایک اور ریکوائرڈ، لیکن جیسے جیسے وہ درجے پار کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی ریاضت اور اس کی مشق کا درجہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز پہ کہ وَقِوَامُهُ فِي کثرت المشق، وَقِوَامُهُ فِي المشق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے مشق پہ قائم رہنا، وَقِوَامُهُ فِي کثرت المشق،
کہ مشق کی کثرت ہونی چاہیے. آپ جس قدر آپ ریاضت کریں گے، یہ کثرت مشق اور اس پہ قائم رہنا ہی از اکول ٹو ریاضت. یہ ریاضت کی بہت ہی خوبصورت ایک، اگر آپ اس چیز کو جاننا چاہیں کہ ریاضت کو ایکسپلین کیا ہے، تو شاید اس سے بہتر ہمیں نہ مل سکے گا کہ وامو فی کثرت مشق کو قائم کرنا صرف ایک مرتبہ کی بات ہے. اچھا، اس سے آگے پھر یہ ایک نفسیاتی تربیت بھی ہو رہی ہے آپ کی اس کال کے تھرو، اس کال مبارک کے تھرو، کہ جب آپ کو ایک پہلے درجے پہ جو سیکھنے والا آتا ہے، کہ سب سے پہلے وہ اپنے استاد کے ساتھ ایک روحانی اثر قائم کرے، ایک روحانی تعلق قائم کرے. پھر استاد کی ہدایت، اس کی تعلیم کی روشنی میں جو ہم ایک مشق کا خاصہ ہے، جو علم خط میں جو مشق اور ریاضت کا عنوان ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اس پہ قائم ہو جائے. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. یہ حضرت غالب کا ایک بہت مشہور شعر ہے، اور اس کا پہلا جو مصرع ہے، یہ عموماً میں اپنے جو سیکھنے والے آتے ہیں ان کی خدمت میں اس کو ایک موٹیویشنل ایک سینٹنس کے طور پہ ان کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ اس مصرعے کو اپنا سامنے رکھیے. اور یہ وہی بات ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان، کہ وفاداری جو بالکل بہنے ہی یہیں پہ جو معاملہ میں بتایا گیا ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان، کہ وفاداری ایک مرتبہ نبھانے والی چیز نہیں. ایک مرتبہ آپ نے کر دیا، اس کے بعد پھر انسان بے وفائی کی طرف مائل ہو جائے تو وہ ایک دفعہ کی ہوئی وفاداری کسی سمجھیں کہ لائق جزا نہیں ہے. لیکن اگر آپ اسی وفاداری کو قائم کرتے ہیں، اس کی کنٹینیوٹی میں آتے ہیں، اس کو ایک وفاداری بشرط استواری، اس کو استوار کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، تو وہ اصل ایمان ہے. حقیقی ایمان وہ ہے، حقیقی ایفرٹ وہ ہے، حقیقت وہ ہے. اس کے بعد پھر یہاں پہ نفسیاتی طور پہ سیکھنے والے کو جو ایک پورا ڈسپلن دیا جا رہا ہے، ایک لیگلٹی اس کے لیے طے کی جا رہی ہے، اس کو جو آداب المشق بتائے جا رہے ہیں کہ اب جب آپ نے کثرت مشق کا، ریاضت کا دامن تھام لیا، تو اب اس میں ریاضت کس چیز کی کرنی ہے. ہم نے یہ طے کیا کہ ہم نے قدر کو پہچاننا، اور قدر کے تھرو جب قدر کو پہچان لیں گے، کسی چیز کے معین کردہ اصولوں کو پہچان لیں گے، تو پھر اس کا حسن، اس کی جلوہ افروزی ہمارے سامنے مکمل طور پہ سامنے آئے گی. اس میں جو تیسرا ہمارے پاس جو مولا کے قول کے مطابق جو چیز آتی ہے وہ ترکیب المرکبات. خطاطی میں جب سیکھنے کے لیے آیا جاتا ہے تو اس میں دو بنیادی طور پہ ڈسپلن اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. مشق، ریاضت اپنی جگہ کانسٹنٹ ہے، اس کا شروع سے ہی تعلق ہے، جیسے ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اب الفاظ کی ترتیب یوں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ اقوال نہیں ہیں جن کو ہم بہت عام نظر سے دیکھیں. یہ خاص نظر سے ہی اس کو اگر کانسٹیٹیوشن آف کیلیگرافی کہا گیا تو یہ یوں ہی نہیں ہے. یہ پورا طور پہ آپ کو ایک سائیکولوجیکل آرڈر دیا گیا. اس میں دو ڈسپلن ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. ایک مبتدی آنے والا مفردات کو سیکھتا ہے، اور مفردات کے بعد پھر وہ مرکبات کی طرف جاتا ہے. ریاضت کا پہلو کانسٹنٹ ہے جو شروع سے ہی وقوامہ فی کثرت المشق، اور اس کے بعد پھر وہ ترکیب المرکبات کی بات ہے. جی جی، مجھے اتنی عربی تو نہیں آتی، مگر ایک آپ سے سوال ہے. جی جی، کہ یہ قوامہ فی کثرت المشق کا یہ جو ہو ہے، یہ جی اس کی استقامت پر ہے نا، خط کی، کہ جو خط ہے اس میں پختگی جو آئے گی وہ کثرت مشق آئے گی، نہ کہ کثرت مشق کو قوام دینا ہے.
جی ہو میں اس سکتا کو فردر الاپورٹ کر رہا ہوں. دیکھیے کثرت مشق بذات خود اسی چیز کی طرف آپ کو لے آتی ہے. میں ایک چیز کی مشق کرتا ہوں تو کس چیز کے لیے کرتا ہوں؟ ایک ہیمر ہوگا، ریاضت ہوگی، تو کیا وہ ریاضت اپنی جگہ پہ بذات خود ایک انٹیٹی بن جائے گی؟ صحیح نہیں، صحیح. وہ ہمیں کسی خاص رستے کی طرف لے کے جا رہی ہے. یعنی کہ ہم نے پہلے کہا کہ اس ریاضت کا مقصد اس قدر کو پہچاننا ہے جو قدر ہوں، ہمیں بتائے گی کہ اس کے جو منزل، یعنی کہ اس چیز کا حسن جو ہے، جو جمال ہے، اس کی طرف جو ہم نے پہنچنا. صحیح. اقوام فی کثرت المشق، یعنی کہ جب آپ کثرت مشق پہ قائم ہو جائیں گے تو پھر آپ کو وہ حقیقی صورت خط کی نظر آئے گی. اچھا آپ خود یہ. بخود، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اسے میں تھوڑا بعد میں بتانا چاہ رہا لیکن میں اسی پوائنٹ پہ اس کو ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. ایک کہا ہوں، جاتا ہے مسکولر میموری، کہ جب آپ کثرت مشق کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ریاضت آپ کو سمجھیں کہ وہی بات ہے کہ ہر ایک چیز کی قدر خود بخود پہچانی جاتی ہے. تو واہ. یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی مسکولر میموری ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹھیک، تو وہ اچھا. آج چاہے پھر خطاط آنکھیں بند کر کے بھی لکھے تو وہ بعین ہی قدر ہی لکھے گا، اس کی معین کردہ مقدار پہ ہی لکھے گا. ٹھیک، ہاں. تو وہ ترکیب المرکبات، اور پھر اس میں ہمارے پاس مادہ کیا ہے جس کی ہم نے ریاضت کر دی، وہ ترکیب المرکبات. مفردات اور مرکبات یہ دو ہمارے پاس ڈسپلن ہیں جن کو ہم آرڈر وائز اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ ریاضت کا درجہ چاہے مفردات ہوں یا مرکبات ہوں ایک ہی ہے، کیونکہ قدر کو پہچاننے میں ہم کوئی کمی نہیں کر سکتے. کسی چیز کی کمی ہوگی تو وہ لامحالہ ہمیں ہی اس کا ایک سمجھیں گے میازہ بھگتنا پڑے گا. اچھا آگے اس میں ایک بہت جو ہم نے پہلے ایک بات کی اس پہ کہ روحانی پہلو. تو اس میں جو ہمارے پاس سیٹ ایک آ رہا ہے جو وہ ہے وہ بقا وہو خلل اسلام والمسلم فی ترک المنحیات و محافظت الصلاۃ. تین چیزیں ہیں کیونکہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ جو کول کوٹ ہوتا ہے اس میں دو الفاظ ہیں، لیکن اس میں تین الفاظ ہیں. لیکن جو بھی ہو، یہ بہرحال یہ دو تین اصطلاحیں بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ جب آپ اسلام پہ باقی رہ جاتے ہیں تو پھر آپ نماز پہ بھی باقی رہیں گے، آپ ترک گناہ پہ بھی باقی رہیں گے، آپ اچھائیوں کی طرف راغب ہونے کے لیے باقی رہیں گے، اور کلی طور پہ آپ اس کو یہ کہیں گے کہ آپ اپنے نفس اور اپنے روح کی آبیاری کی طرف بھی متوجہ ہوں. تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے. اور یہ جو ہم نے ریاضت کا لفظ استعمال کیا، یہ ان تین پہلوؤں کی طرف متوجہ ہونے کے بعد ہمارے پاس اس کا ایک واقعتاً ایک پورا نظام کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس کا روحانی اثر کیا ہے. کیونکہ ریاضت کا پہلو جو ہے، ریاضت کا نام جو ہے وہ روحانیت کے تذکرے کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی طریقے سے مکمل ہو نہیں سکتا. کیونکہ اس پہ ہم اسی نقطے کو ہم آگے چل کے تھوڑا سا میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو فردر کروں کہ روحانیت کا تعلق کیوں ہے، اس کو ہم ایک مادی علم کے طور پہ کیوں نہیں دیکھتے. تو یہاں پہ ایک تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے بات یہاں تک رک سکتی تھی وہ ترکیب المرکبات، اور آخر میں جو ہے فی معرفت المفردات، اور مفردات کو جاننے میں ان کی معرفت حاصل کرنے میں. یہ اسلام پہ باقی رہنا، گناہوں کو ترک کرنا اور نماز کی حفاظت کرنا، یہ کیا معاملات ہیں؟ یہ یقیناً وہی معاملات ہیں جو اس علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک روحانی اثاثہ. جڑا ہوا نہ ہونا بھی شاید ایک اس طریقے سے اس کو کمتر اندازے سے دیکھنے کی بات ہو. یقیناً اس کا پورا قالب ہی روحانی ہے. اور
اسی قالب میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، روحانی قالب میں ہی اس کو دیکھا جائے گا تو پھر ہمارے پاس وہ حسن کی جو جلوہ افروزی ہے وہ ہمارے سامنے کھل کے آئے گی۔ اچھا یہ پھر اس میں آگے جو فی معرفت المفردات، اچھا یہ جو مفردات ہیں ہمارے پاس یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ باقاعدہ جب تعلیم خط کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں اور یہ پورے ڈاکٹرائن کو آپ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو ان بند دروازوں کے پیچھے بھی جھانکنے کا موقع ملتا ہے جہاں پہ پہلے آپ کی نظر نہیں گئی ہے۔ یعنی یقیناً وہی بات ہے کہ جب آپ کسی چیز کی قدر کو جانچنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے معین کردہ اصولوں کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، اس کی حدود و حدود کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ یقیناً پھر ان چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے کی طرف مائل ہوتے ہیں جو پہلے آپ کی طرف نہیں ہوتی۔ اور یہ اس سلسلے میں آپ کی ذہن کی آبیاری کرتا ہے کہ آپ ریاضت کریں تو کیوں کریں، علم خط کو سیکھنے کے لیے ریاضت کی جائے تو کیوں کی جائے، خون جلایا جائے تو کیوں جلایا جائے، کثرت مشق پہ قائم ہوا جائے تو کیوں ہوا جائے۔ تو یہ یقینی طور پہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے، آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ اس علم کے اندر، اس خاص چیز کے اندر جس کی طرف میں متوجہ ہوں، وہ روحانی اثر ہے، وہ چیز ہے جو میری زندگی کی بھوک ہے، جو میری روح کی بھوک ہے، جو میرے دل کی بھوک ہے، اور مجھے اس کی طرف مائل اس بھوک کے لیے بھی ہونا ہے۔ آتاب المشق ایک ایسا یا علم خط کو جو سیکھنے کا یا جس میں جو روحانی اثر ہے یا یہ تمام تر جو معاملات ہیں عزیزان، یہ صرف علم خط کی مانگ نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ علم خط ہم سے مانگ رہا ہے اور ہم نے علم خط کی اس بات کو پورا کرنا ہے اور ہم نے ریاضت کرنی ہے اور ہم نے خطاطی کو اس عنوان سے کچھ دینا ہے۔ یعنی کہ ریاضت میں تو میرا خون جلے گا، عام لفظوں میں میرا پسینہ چھوٹے گا، میرے اعصاب تھکیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اصول ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم نظام دیکھ رہے ہیں، یہ جو ڈاکٹرائن پڑھ رہے ہیں، یہ ڈاکٹرائن اگر آپ غور کریں تو یہ علم خط کی بھوک نہیں ہے، یہ علم خط کی ڈیمانڈ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری اپنی ذات کی بھی بھوک ہے۔ یہ موقع فراہم کرتی ہے یہ چیز کہ ہم اپنی قدر کو بھی پہچانیں۔ اچھا یہ بالکل کوئی کتابی بات نہیں ہے، بالکل پریکٹیکل چیز ہے، یہ بالکل میں چیز کو خاص طور پر میں پہنچانا چاہوں گا کہ یہ بالکل بھی کوئی کتابی بات نہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اس کو کتابی عنوان سے دیکھیں کہ ہاں ہم شامل ہیں تو ہمیں اپنی ذات نہیں، خاص طور پہ خطاطی میں خطاط یا اس کو سیکھنے والا، چاہے وہ مبتدی ہو، چاہے وہ استاد کے درجے پہ ہو، چاہے وہ کسی بھی درجے پہ ہو، اس کے سیکھنے کے حوالے سے سیکھنے کا عمل تو آخری سانس تک اس میں جاری و ساری رہتا ہے۔ بڑے بڑے جو اسلاف گزرے ہیں انہوں نے بھی آخری سانس تک یہی کہا ہے کہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں بھی لوٹاتا ہے، لازماً لوٹاتا ہے وہ کچھ جو ہم اس کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ وہ خوبصورت چیز ہے جو آپ علم خط میں، علم خط کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد، خطاطی کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد آپ بہت اچھے طریقے سے اس کا ادراک کرتے ہیں، اس کو درک کرتے ہیں۔ اسی لیے خطاطی کے سیکھنے کے لیے اس چیز پہ زور دیا گیا، اس چیز کو واجب کیا گیا کہ آپ اپنی شخصیت، اپنی روح کی آبیاری پہ بھی اتنا ہی کام کریں۔ تو یہ وہ خاص ریاضت کا پہلو ہے کہ نہ صرف آپ نے اس چیز کے جو ظاہری چیز نظر آ رہی ہے اس کی قدر کو پہچاننا ہے، اس کا تعلق ہے، بلکہ جو ہماری روح کی قدر ہے، ہمارے ذہن کی قدر ہے، ہمارے
اندرونی نظام کی قدر ہے اس کو بھی پہچاننا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ صفائے خط از صفائے دل. اور بہت تاکید ہے خطاطوں کے لیے کہ جب آپ ذہنی طور پر منتشر ہوں، جب ایسے احوال میں ہوں کہ آپ کی نظر اپنی قدر سے ہٹ چکی ہو، تو آپ ایسے وقت میں نہ لکھیں، کیونکہ پھر ایسے وقت میں وہ خوبصورتی، وہ جمالیات، وہ جس منزل پہ ہم پہنچ سکتے ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر سکیں. اور جب آپ کا مزاج اعتدال میں ہو، آپ کا مزاج اپنی ایک اس درجے میں ہو جہاں پہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ اس مقام پہ ہیں جہاں پہ ہر چیز کی مقدار اور اس کی قدر آپ کے ذہن میں ہے، تو آپ کا خط بہت بہتر طریقے سے نکھر کے سامنے آئے گا. جی بہت شکریہ استاد جی. آپ کی طرف سے کچھ کلوزنگ ریمارکس ہوں یا جی جی میں انٹرسٹڈ جی میں اسٹوڈنٹس ہوں ان کے لیے کچھ جی میں انسٹرکشنز. جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پہلی اور آخری چیز یہی ہے کہ آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی طرف آنے کا بات پھر لمبی ہو جائے گی، میں چاہوں گا کہ اس کو، لیکن بطور کلی ہماری قوم کا ایک حادثہ بن چکا ہے کہ ہم شارٹ کٹس کی طرف بہت مائل ہوتے ہیں. ریاضت کا عنوان ہمارے قومی، ذاتی، معاشرتی مزاج میں سے نکل چکا ہے. اور یہی ایک چیز، اس ایک چیز کی کمی نے ہمیں شاید صدیوں پیچھے دھکیل دیا. تو اگر ہم کسی طریقے سے اس چیز کی کمی کو پہچان لیں، یعنی کہ یہ جو میں نے آج 3 لفظوں کا ایک وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی کہ ریاضت کسی بھی چیز کی قدر کو پہچاننے کا نام. اور جب کسی چیز کی قدر کو پہچان لیا جاتا ہے تو اس کی شان و جمال کو ہم درک کر لیتے ہیں، اس کی شان و جمال ہمارے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. اس پورے کلیے کو سمجھ لیجئے، ساری بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرف جانا ہے. تو وہ حال ہے نا. بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا، سننے کا. میری طرف سے اگر کوئی بھی ایسا لفظ جو آپ سمجھیں کہ نہیں ادا ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے ہم معذرت خواہ. اگر آپ کو کچھ اچھا لگے تو میرے حق میں دعا خیر کیجیے گا. آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں. آمین. ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مجھے اجازت ہے جی. جی الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم